اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام اور جیومرت کون تھا اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام: نمبر 1 کین، نمبر 2 حابیل، نمبر 3 شیش، نمبر 4 آباد، نمبر 5 بالغ، نمبر 6 اساسی، نمبر 7 توبہ، نمبر 8 بنان، نمبر 9 شبوبہ، نمبر 10 حیان، نمبر 11 زرابیس، نمبر 12 حضر، نمبر 13 یہود، نمبر 14 سندل، نمبر 15 بارق۔ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام: کیحا، نیوزا، اشوش، حزورہ یا حزورتا۔ پھر جیومرت کون تھا؟ اکثر علماء فارس کا کہنا ہے کہ جیومرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے حوا سے صلبی بیٹے ہیں۔ جیومرت کے بارے میں اس کے علاوہ بھی متعدد اقوال ہیں۔ اگر ان سب کا ذکر کیا جائے تو کتاب کی ضخامت بہت بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا مقصود اس کتاب میں انبیاء اور سلاطین کا بھی ذکر ہے، اس لیے ہم نے ان کا ذکر ترک کر دیا۔ البتہ جہاں کسی بادشاہ کا نسب نامہ اور اس میں اختلاف کرنا ضروری ہوگا تو بقدر ضرورت اسے بھی بیان کر دیا جائے گا۔ علماء فارس کی ایک جماعت نے ان حضرات کی آدم علیہ السلام کے نام میں موافقت اور ذات و صفات کی تعین میں مخالفت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اصل میں جامر، حام بن یافس بن نور ہیں۔ یہ عمر رسیدہ سردار تھے۔ ابتدا میں انہوں نے دبناوند پہاڑ پر نزول فرمایا، جو کہ ارض مشرق میں طبرستان کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک فارس پر بھی قابض ہو گئے۔ پھر ان کی اور ان کی اولاد کی حکومت بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ شہر بابل کے بھی مالک ہو گئے اور کچھ زمانے تک پوری زمین کے بھی حکمران رہے۔ جیومرت نے اپنے مقبوضہ علاقوں میں بڑی شان و شوکت اور قوت حاصل کی، شہر اور بستیاں آباد کی، قلعے تعمیر کیے، اسلحہ اور ہتھیار تیار کیے اور جنگی گھوڑوں کے استبل قائم کیے، لیکن آخری عمر میں اس کے مزاج میں ظلم و جبر کی آمیزش ہو گئی۔ انہیں آدم کے نام سے پکارا جانے لگا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے مجھے اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے 30 عورتوں سے نکاح کیے، اس وجہ سے ان کی نسل بہت پھیلی۔ آخری عمر میں ماری نام کا بیٹا اور ماریا نام کی بیٹی پیدا ہوئی، جن کی پیدائش کی جیومرت کو بہت خوشی ہوئی اور اپنی جانشینی میں انہی کو اس نے مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک فارس کے تمام بادشاہ ان کی نسل سے ہوئے۔ اس مقام پر جیومرت کا صرف اتنا تذکرہ کافی ہے جتنا کہ ہم نے کیا۔ جیومرت کے ابو الفارس ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ابو البشر آدم ہے یا کوئی اور، جیسا کہ ہم نے اس اختلاف کا پہلے تذکرہ کر دیا ہے، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ جیومرت اور ان کی اولاد میں مسلسل حکومت اور بادشاہت جاری رہی، یہاں تک کہ اس کی اولاد میں آخری بادشاہ یزدگرد بن شہریار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں معروف مقام پر واصل جہنم ہوا۔ لہذا گزری ہوئی تاریخ اہل فارس کے بادشاہوں کے زمانے کے اعتبار سے بیان کرنا زیادہ سہل اور واضح ہے، اس لیے کہ جو قومیں اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کے پاس حکومت و سلطنت دائمی رہی ہو، ان کے بادشاہوں کے زمانوں میں اتصال رہا ہو، ان سلاطین نے اپنی قوم کو جمع کیا ہو یا حملہ آور قوم سے ان کا تحفظ کیا اور ان کے مقابلے پر غالب آئے، نیز مظلوموں کا ظالموں سے تحفظ کیا اور ان کے مقابلے پر غالب آئے، پھر ان کی سلطنت و اقتدار کا کوئی ایسا مستقل و متصل نظام نہیں دیکھا کہ بعد والے اگلوں سے اس کو میراث کے طور پر لے لے اور اس کے اعزاز کی حفاظت کریں۔ لہذا سلاطین
فارس کے اعتبار سے بیان کرنا ناگزیر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔